آج ہم انشاءاللہ بھی پہلے سورۃ الفاتحہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت ہر ایک کو جانتا ہے اچھی طریقے سے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور سورۃ الفاتحہ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ اس کو ام القرآن، قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ یہ پورے، اور یہ شفا بھی ہے سورہ، اس کا نام ایک شفا بھی ہے کہ اس سورت کے ذریعے سے مریض کو پر دم کر کے، اور اس شفا کا ذریعہ بھی بنتی ہے یہ صورت۔ اور مختلف اس کے سورۃ الفاتحہ کے نام آئے ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ کھولنے والی ہے، اسی سے آغاز ہوتا ہے قرآن پاک کا۔ قرآن کھلتا ہے اسی سے، اسی سورت سے، اسی لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ مختلف اس کے نام آئے ہیں۔ تو آج ہم اسی سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ سب سے زیادہ جو پڑھنے کی نوبت آتی ہے کہ ایک مسلمان کو قرآن پاک کا جو حصہ سب سے زیادہ پڑھتا ہے زندگی میں، وہ سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ کیونکہ ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو سورہ فاتحہ بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتی، تجوید کے اعتبار سے۔ سالوں سے پڑھ رہے ہیں، زندگی گزر گئی ہے، لیکن سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا نہیں آتی، یہ حقیقت ہے۔ تو اس لیے ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ یہ میں نے ایک ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے، اور بڑی زبردست ویب سائٹ ہے یہ قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے۔ اس کے جو فنکشنز ہیں وہ انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ اس ویب سائٹ کا نام ہے www.quran.com۔ بہت آسان سا نام ہے اس کا۔ یہ سورۃ الفاتحہ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اس کی تلاوت ہم سن لیتے ہیں سب سے پہلے، پھر انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
ایک دوسری آواز میں سنواتے ہیں ابھی آپ کو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 3 مرتبہ آپ نے تلاوت سن لی ہے سورۃ الفاتحہ کی. اس ویب سائٹ کے اندر جتنے بھی مشہور قرہ حضرات ہیں اکثریت کی تلاوت موجود ہے. یہاں اہم مختلف قرہ کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ سارے ایک سے بڑھ کر ایک شیوخ ہیں، قرہ حضرات ہیں. اس میں ایک یہ آواز ہے جس میں بچے بھی ساتھ میں دوہرا رہے ہیں. یہ بھی ایک مرتبہ سن لیتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اچھا جی، دیکھیے آپ نے ماشاءاللہ یہاں دیکھ لیا کہ بہترین ویب سائٹ ہے یہ. اس میں ابھی میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو اور مزید اس کے فنکشن بھی بتاؤں گا. جس آدمی کے پاس استاد میسر نہ ہو وہ اس ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ استاد کا ساتھ ہونا یہ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ آپ یہاں پر سن تو سکتے ہیں، لیکن سننے کے بعد جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے کی تصحیح کیسے ہوگی، آپ نے صحیح پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، کیا کمی رہ گئی، یہ استاد بتاتا ہے آپ کو، وہ استاد جو اس فن سے تعلق رکھتا ہو. اب ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بعض ایسے اساتذہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق نہیں ہوتا، زبردستی تعلق جوڑ دیا جاتا ہے. جیسے بہت سی ٹیوشن پڑھانے والی خواتین، لڑکیاں، اور وہ بھی ٹیوشن کے ساتھ ساتھ، اسکول ٹیوشن کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھانا شروع کر دیتی ہیں. اور والدین بھی سوچتے ہیں کہ بھائی ہماری کچھ بچت ہو جائے گی اگر انہی سے پڑھوا لیں تو، بچے کا ٹائم بھی بچ جائے گا، آنے جانے کی پریشانی سے بھی بچ جائیں گے، اور کچھ کنسیشن بھی ہو جائے گا. اس چکر میں وہ قرآن پاک کا کے اندر کمپرومائز کر لیتے ہیں. اسکول کے اندر تو کمپرومائز نہیں چلتا، لیکن یہاں ہر ایک کمپرومائز کرنے کی سوچتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا. یہ کمپرومائز اس قرآن پاک کے ساتھ نہیں کرنا ہے، اور استاد کا ہونا ضروری ہے. یہ ویب سائٹ آپ کو پریکٹس میں انشاءاللہ ضرور مدد دے گی، لیکن آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں، آپ کے پڑھنے میں کیا کمی ہے، یہ استاد آپ کو بتائیں گے. اور پھر اس کے اندر کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نوٹ کرنی ہیں، جن پر فوکس کرنا ہے، جو عام طور سے پبلک جس میں غلطی کرتی ہے وہ بھی استاد ہی بتائے گا آپ کو، وہ اس ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ کو نہیں معلوم ہوگی. تو اس لیے سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں. تلاوت آپ لوگوں نے سن لی، یہاں تو بسم اللہ سے شروع ہوئی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو بسم اللہ سے پہلے بھی ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا بھائی، اعوذ باللہ پڑھنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں حکم دیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی تم قرآن پاک پڑھو تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، یعنی اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان مردود سے. تو ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. اب اعوذ باللہ بھی وہ بھی تجوید کے مطابق پڑھنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جی، اعوذ باللہ یہاں لکھی بھی نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں آپ کو اعوذ باللہ لکھ کے دکھا دیتے ہیں. جی، ابھی آپ کے سامنے آ گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیں یہ لفظ ہے اعوذ. اعوذ کو پڑھتے ہوئے جو غلطی عام طور سے ہوتی ہے، جب ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ذرا تجوید سے آپ اس کو پڑھیں، تو بعض مرتبہ وہ یوں پڑھ لیتے ہیں حمزہ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا کرتے ہیں، نادانستہ طور پر کھینچ دیتے ہیں اعوذ تو سب سے پہلی جس چیز سے ہمیں بچنا ہے وہ کو کھینچنا نہیں ہے. اگر کھینچ دیں گے تو یہاں معنی تبدیل ہو جائیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں معنی تبدیل ہو جائیں گے اگر یہاں کو کھینچ دیا تو. اور یہ سوال بن جائے گا پھر. اعوذ باللہ کے معنی تو ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. لیکن جب کھینچ دیا تو اس کے معنی ہو جائیں گے کیا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اعوذ ایسے کھینچنا نہیں ہے، سب سے پہلی بات. کھینچ دیا تو معنی بھی تبدیل ہو جائیں گے. دوسرا، عین. عین جو ہے یہ عام طور سے جو عام قاری ہیں قرآن پاک کے وہ نہیں نکال پاتے، اور یہاں دو حمزہ پڑ جاتے ہیں، کیونکہ عین اور حمزہ یہ دونوں جو ایک ساتھ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں نا آپ کو حرف، یہ دونوں ایسے حرف ہیں جن کو ہم مشابہ آواز حروف کہتے ہیں، کہ ایک دوسرے سے ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ پھر جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہوں تو پڑھنے والا اگر مجود نہ ہو، تجوید نہ جانتا ہو، تو وہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کر دیتا ہے، وہ دونوں کو حمزہ پڑھنے لگ جاتا ہے. لہٰذا بہت سے پڑھنے والے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ، اعوذ، اس طرح پڑھتے ہیں. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حمزہ حمزہ رہے اور عین عین رہے. تو اس کے لیے کیسے پڑھنا ہے، اعوذ. حلق کے تین حصے ہیں، تین حصے. یہ حلق کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ حلق یہ گردن کے پاس سے، مطلب یہ ہماری جو گردن ہے یہ سینے سے کندھے سے جڑی ہوئی ہے نا، تو یہ سینے سے جڑی ہوئی ہے. اس سینے کے پاس سے جو گردن کا حصہ ہے یہاں سے لے کر، اور یہ جو کر کے ہم زبان باہر نکال کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، اپنا حلق چیک کرواتے ہیں، گلا چیک کرواتے ہیں کہ بھائی کہیں ٹونسل تو نہیں ہوئے گلا تو نہیں سوجا ہوا. تو وہ جگہ جہاں ٹارچ مار کے ڈاکٹر چیک کرتا ہے، وہ جگہ جو ہے نا وہ بھی حلق ہے. اور یہ جو جگہ ہے جو سینے سے جڑی ہوئی ہے یہ بھی حلق ہے. تو پورا یہاں سے لے کر ہمارے جبڑے کے پاس سے لے کر اور سینے تک، یہ جو پوری گردن نیک نظر آتی ہے، اس کا جو اندرونی حصہ ہے، اندرونی حصہ، اسے حلق کہا جاتا ہے. یعنی یہ ایک اچھی خاصی جو ہے نا وہ قد و قامت والی چیز ہے وہ حلق، جس سے ہم عربی کے 6 حروف، کتنے حروف، 6 حروف نکالتے ہیں. 6 حروف اسی حلق سے نکلتے ہیں. اور یہ 6 حروف اب اتنا بڑا حلق ہے تو اس حلق کے بھی پھر 3 حصے بتائے گئے ہیں. ایک نیچے والا حصہ، ایک درمیان والا حصہ، ایک اوپر والا حصہ. 6 حروف حلقی پڑھائے جاتے ہیں. کتنے حروف حلقی پڑھائے جاتے ہیں، حروف حلقی یعنی وہ حروف جو حلق سے نکلتے ہیں. وہ آگے میں آپ کو یہ دکھاؤں گا انشاءاللہ. وہ جو نوٹس میں نے بنائے ہوئے ان نوٹس کے اندر میں آپ کو یہ دیکھیں، یہ اقرا قاعدے کا ایک صفحہ کھلا ہوا ہے، اقرا قاعدہ. اور مفردات کسے کہتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے، الگ الگ لکھے ہوئے حروف کو مفردات کہتے ہیں. اور مفردات کتنے ہیں، 29 ہیں. مفردات 29 ہیں. تو یہ الف سے لے کر یا تک ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ بھی آپ کو پڑھائیں، تاکہ ہر حرف کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے وہ پتہ چلے. اور اسی کے ساتھ دیکھیے، اسی کے ساتھ دوسرا یہ والا صفحہ ہوتا ہے بعض قاعدوں کے اندر. اس کے اندر کیٹیگریز ہوتی ہے، کیٹیگریز. انہی 29 حروف کی کچھ کیٹیگریز جو ہے نا دوسرے صفحے پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. اب وہ کیٹیگری
किस किस्म की कैटेगरी है वो देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोटे हरूफ, नरम हरूफ और सीटी वाले हरूफ। यहाँ पे देखिए एक ये उन्वान दिया हुआ है, हरूफ हलकी। हरूफ हलकी, अब हरूफ हलकी कौन से हरूफ हैं? हरूफ हलकी वो हरूफ हैं जो हलक से अदा होते हैं, हलक से। इसमें सबसे पहले जो आपको नजर आ रहा है हमजा हा, उसके बाद नजर आ रहा है आइन हा, और उसके बाद नजर आ रहा है गईन खौ। हमजा हा, आइन हा, गईन खौ। हमजा हा वो वो दो हर्फ हैं जो नीचे वाले हलक से, नीचे वाले हिस्से से, हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। आ, अच्छा, हमजा से मुराद हमजा ये नहीं होता। बहुत से जो है ना पढ़ने वाले ये समझते हैं कि हमजा ये जो है ना ये निकल रहा है हलक से। ऐसा नहीं है। हमजा से मुराद, जब भी यहाँ पे हमजा कहा जाता है ना कि हमजा हलक से निकलता है, तो उसका मतलब होता है कि हमजा से मुराद है हमजा की आवाज जो जबर जेर पेश के साथ निकलती है, आ ई उ, आ ई उ। अब ये आ ई उ या अन इन उन, ये सब कहाँ से निकल रही है? हमजा की आवाज कहाँ से निकल रही है? हलक के नीचे वाले हिस्से से निकल रही है जो सीने से जुड़ा हुआ है। आ, आ, ठीक है। और हा भी इसी जगह से निकलता है। ये दोनों एक साथ निकले हुए हैं, ये एक पेयर है। समझ लें, हरूफ हल्की के भी कुछ तीन पेयर हैं, तीन। कितने पेयर हैं? हरूफ हल्की के भी तीन पेयर हैं। एक ये पेयर है, एक ये है जोड़ा, और एक जोड़ा ये है। हरूफ छह हैं, जोड़े तीन है इसके अंदर। वो जोड़े क्यों बना रहा हूं? इसलिए क्योंकि हलक की डिवाइड, हलक को जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको डिवाइड किया है वो तीन हिस्सों में। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ आवर थ्रॉट। हमारे हलक के भी कितने हिस्से हैं? तीन हिस्से हैं। हलक के कितने हिस्से हैं? तीन हिस्से। अब वो तीन हिस्सों के लिहाज से फिर तीन ग्रुप बन जाते हैं इनके। हमजा हा, यहां से नीचे से शुरू करना है। हमजा हा नीचे वाले हलक के हिस्से से, हलक के दरमियान से आइन हा, और हलक के ऊपर से, ऊपर वाले हिस्से से गईन खौ। हमजा हा नीचे से, आइन हा दरमियान से जहां उभरी हुई हड्डी है, और गईन खौ वहां से जहां ये जबड़े से हमारा गला, गला जो है ना वो लगा हुआ है, और जहाँ जो जगह हम दिखाते हैं डॉक्टर को, गईन खौ वहां से निकलता है। गईन खौ, गई खौ, गई गु, खौ गई गु। अच्छा जी, तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि हरूफ हलकी वो हरूफ जो हम हलक से निकलते हैं, और ये हरूफ हलकी बहुत इंपॉर्टेंट है अरबी के अंदर। कुरान की तजवीद के अंदर हरूफ हलकी का बड़ा अहम किरदार है। एक तो इसके अंदर दो हरूफ ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं हलक से लोगों के, और सही अदा करते हैं, वो बीच वाले ये आइन और हा, ये दो हरूफ। इसमें सब सब कमजोर कमजोर होते हैं आमतौर से। इस पे सबसे ज्यादा मेहनत की जाती है एक बच्चे पर कि वो सही तरीके से आ और हा निकाले, आ और हा। ठीक है जी, तो ये नोट्स है में से आपने ये देख लिया यहाँ पर। अब हम दोबारा जरा आऊज़ बिल्लाह की तरफ चलें। अच्छा, अब मैं पढ़ रहा हूँ, इसको जरा आप पढ़िएगा मेरे साथ, इस साली एक लफ्ज को मैं पढ़ रहा हूँ, आपने पढ़ना है मेरे साथ। आऊज़ु, पढ़ें। आऊज़ु। पहले आ है, और फिर रू है, रू रू। अब आपने क्या ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि भाई हमने हलक के दरमियान से रू निकालना है। रू, पहन ली। हलक के दरमियान से रू। ऊ। आऊ, आऊ। 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 इब्राहिम आप पढ़ो, इब्राहिम। أعوذ हाँ शाबाश। आऊ। आऊज़ु। हाँ, और लाल को नरमी से पढ़ना है, लू, लू। लाल को नरमी से पढ़ना है। क्यों नरमी से पढ़ना है? इसी नोट्स के अंदर देखें, यहाँ पे मौजूद है। नरम, नरम हरूफ, हाँ, क्या लिखा हुआ है ये? नरम हरूफ, सा, नरम हुरूफ। दाल, इसमें वा, सा, लाल और ज़ौ। ये लाल कहाँ वा। पर आ रहा है? वो आऊज़ू के अंदर। अब बहुत से पढ़ने वाले क्या करते हैं, वहां सख्ती से पढ़ते हैं। जब वो सख्ती से पढ़ेंगे इसको आऊज़ू, ऐसे पढ़ लिए ना आऊज़ू, तो फिर ये जाल नहीं रहा, ये जा बन गया, जा। जा जो दूसरा हर्फ है, आपको मालूम है। दाल, जा दूसरा जो रॉ के बाद आता है, रॉ, जा। तो हमने जा वा, नहीं पढ़ना है, जू नहीं पढ़ना है, जू।
ذو ذو نرمی سے. اب نرمی سے کیسے پڑھیں گے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. نرمی سے ایسے پڑھیں گے کہ زبان کی نوک، زبان کی یہ جو نوک ہے نا سامنے، یہ نوک آپ کے اوپر والے دو دانتوں کے یہ کنارے پہ لگانی ہے. نرمی سے، نرمی سے ذو ذو. جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی زبان بھی نظر آتی ہے، تھوڑی سی زبان کا سرا نظر آئے گا. اعوذ اعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آ نکالا تو یہاں سے آ، اور رو نکالا تو کہاں سے؟ ادھر ہی نیچے سے اوپر آ گئے رو. اور ذو پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دال کو نرمی سے پڑھنا ہے. اعوذ، کیا ہو جائے؟ اعو اعوذ اعوذ. پڑھ کے سنائیں کاشف صاحب. أعوذ اعوذ. أعوذ ذو پڑھتے ہوئے ذو ایسے زبان کی نوک اوپر کے دونوں دانتوں کے کنارے سے لگے گی ذو. اچھا یہ جو اس کو اس کا تعلق مخارج سے ہے نا، مخرج. مخرج بھی انشاءاللہ ان نوٹس کے اندر موجود ہیں. اسکرین نظر آ گئی؟ جی جی. سا زال ظا، یہ تین حروف ہیں ایسے جو ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کے سرے سے، یہ سرا کنارہ جسے کہتے ہیں، لگے تو زال ادا ہوتا ہے. ذو اب ایسے پڑھنا ہے ذو ایسے. اس کو باقاعدہ آپ نے محسوس کرنا ہے کہ بھائی ہم اسی طرح پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کا مطلب ہے ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا، نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا. اب مخرج تو زال کا یہ ہے کہ زبان کی نوک کو ہم نے دانتوں کے کنارے سے لگانا ہے، لیکن صفات کیا ہے اس کی صفت کیا ہے کہ اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ نرمی. اگر نرمی سے نہیں ادا کیا تو یہ زا بن جائے گا، زا. اب آپ یہاں پہ لگا بھی تو رہے ہیں لیکن زا کی طرح پڑھ رہے ہیں زو زو. تو ایسے نرمی سے پڑھنا ہے، سختی سے سیٹی کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا. اچھا بھائی، اعوذ باللہ پڑھیں. أعوذ بالله. ہاں اچھا، یہ اعوذ لفظ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. جو اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے اصل میں نا، اصل چیز ہے پریکٹس کرنی ہے وہ. آپ انشاءاللہ اس کو سنیے گا اعوذ باللہ کو، اور پریکٹس کرنے کے بعد کل آپ سے سنیں گے انشاءاللہ، ہر ایک سے سنیں گے. باللہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ جب تجوید سے پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ اوور اسمارٹ. اوور اسمارٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ جو ہے نا کہہ رہے ہیں بھائی تجوید سے پڑھنا ہے تو وہ اب موٹا موٹا کر کے پڑھ رہا ہے. موٹا کرنے میں پھر ایسی جگہوں پہ بھی موٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ایسے حروف کو بلا وجہ بھی موٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں. جب ان کو کہا جائے بھائی ذرا آواز سے تجوید کے ساتھ پڑھیں تو بعض بچے یا بڑے جو بھی ہے تجوید سے جب پڑھنا شروع کرتے ہیں یا آواز کو بنا کر پڑھنا شروع کرتے ہیں، اچھی آواز بنا کے قرأت کے انداز میں، تو یوں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ساری چیزیں ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک غلطی انہوں نے کر دی، باللہ. یہاں پر اللہ کو کے لام کو موٹا کر دیا، جو کہ موٹا نہیں کرنا، اس کو باریک پڑھنا ہے. باللہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کے اندر، اور آگے الحمدللہ بھی آئے گا. تینوں جگہ پر ہم نے لام کو باریک پڑھنا ہوتا ہے. بعض جگہ لام موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن میں بتاؤں گا آگے. ابھی ہم اس کو ذرا کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اس بحث کو ابھی چھیڑ نہیں رہے. بس اتنا سمجھ لیں کہ باریک پڑھنا ہے. باللہ پڑھیں. ہاں باللہ. بالله. اعوذ باللہ. أعوذ بالله. ہاں اصل دیکھیں پریکٹس ہے، پڑھنا سب نے ہے، یہاں خاموش نہیں رہنا ہے. قرآن اور جتنا پڑھیں گے ثواب ملے گا آپ کو، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. اس کلاس کی خصوصیت کیا ہے؟ مستقل پڑھتے جائیے ثواب کماتے جائیے، مستقل پڑھتے جائیے ثواب کماتے جائیے. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اور جو ذرا سا بھی شرمائے گا وہ اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھوئے گا. شرمانا بالکل نہیں ہے، شرماہٹ بالکل اس کو، شرم تو کوئی غلط، شرم تو اس کام میں کی جاتی ہے نا جو کام غلط ہو. جو اتنا بہترین کام ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. کوئی کسی کو بہتر نہیں کہا گیا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے پڑھنے پڑھانے والی جس کو پڑھنے والے بہترین ہوں، لیکن قرآن وہ چیز ہے جس کو پڑھنے والے سب سے بہترین ہیں انسانوں. تو لہٰذا پڑھیں گے تو ہم اس کیٹیگری میں آئیں گے، نہیں پڑھیں گے سنیں گے تو پھر میرا خیال ہے مشکل ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں آئیں. اعوذ باللہ. پڑھیے. منش شیطان. من الشیطان. ہاں، اب شیطان اس لفظ کے اندر کیا غلطی ہوتی ہے سنیے ذرا. ٹھیک ہے. شے پڑھتے ہیں بعض لوگ، شیطان، شیطان. شے نہیں ہوتا، وہ شے جو ہوتا ہے نا وہ اردو میں ہوتا ہے، عربی میں ہوتا ہے شی. شی، شے اور شی اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے. شے یہ اردو والا اسٹائل ہے، جیسے کہتے ہیں شیر. شیر، ٹھیک ہے نا، شیر. لیکن شیطان، شیطان، لیکن عربی میں تو شیطان نہیں ہے، شیطان ہے. کیا ہے؟ شیطان. ایک یعنی سر یا میوٹ کو پہ بھی لگا ہم دو. نے ایک الگ اسٹائل میں پڑھنا ہے اردو سے ہٹ کر. ٹھیک ہے نا، میں نے کہا نا کہ لب و لہجہ اور انداز تبدیل سر کرنا ہے، میوٹ ہو عربی گیا. والا لے کر آنا ہے. یہی تجوید کا پہلے مقصد شروع شروع نہیں ہے نا فوراً. ہے. فوراً. تو موٹے حروف میں سے، تو موٹے حروف میں سے. ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے نوٹس ہیں اس کے اندر دیکھیے، موٹے حروف، یہ موٹے حروف ہیں. اس کے اندر 7 ہیں یہ موٹے حروف. اس میں سے ابھی جو ہمارا واسطہ پڑھ رہا ہے کس سے پڑھ رہا ہے؟ تو سے. او، او، شی، او، او، او. منہ بھر کے پڑھنا. موٹے کا مطلب منہ بھر کے پڑھنا. او. شروع میں یہ ساری چیزیں اصل میں عجیب سی لگ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم جب پڑھا رہے ہوتے ہیں اسکول میں کوئی نیا اسٹوڈنٹ آ جائے یا کوئی کسی نئی جگہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن یہ مسکرانا اور ہنسنا ہنسنے والی چیز نہیں ہے. یہ تو ہماری کمی کوتاہی ہے کہ ہم ایک ایسی چیز جو نہایت سنجیدہ ہے اس کو ہم نے سنجیدگی سے لیا نہیں کبھی، اور آج ہمیں ہنسی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ہنسنے والی چیز نہیں ہے. ہاں، غیر اختیاری طور پر ہنسی آ جائے تو الگ چیز ہے. تو شیطان الرجیم پڑھیں. شیطان شیطان الرجیم. رجیم، الرجیم. را کو جب پڑھیں گے تو موٹا کر کے پڑھیں گے، رجیم. جی جی ابراہیم پڑھیں. شیطان الرجیم. ابراہیم ہے، سو گئے؟ شیطان الرجیم. جی کاشف صاحب آپ پڑھیں. شیطان الرجیم. ہاں لو. جی ام شرجیل صاحبہ آپ پڑھیں. شیطان الرجیم. جی ہاں. آپ دیکھیں اب اس کو ایک ساتھ پڑھنا ہے. اچھا بلکہ ایک ساتھ ابھی نہیں پڑھتے، ابھی میں ٹکڑے کر کے پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگ تجوید پہ جو ہے نا ذرا دھیان دیں کہ بھائی ہمیں یہاں پہ کس چیز کا خیال رکھنا ہے. اعوذ کے اندر میں نے کیا کیا چیزیں بتائی ایک مرتبہ پہ بتا دیتا ہوں. آ کو کھینچنا نہیں ہے، عین کو حلق سے نکالنا ہے، لال کو نرمی سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور باللہ کے اندر لام کو باریک پڑھنا ہے. اعوذ باللہ پڑھیں. اعوذ باللہ. اچھا، ہر ایک اپنی غلطی کو فوکس کرے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، مجھ سے کیا چیز جو ہے نا وہ مطلب ادا نہیں ہو پا رہی. تو اس نے اس چیز کو ٹارگٹ بنا کے اور پھر اس پر ورک کرنا ہے، کوشش کرنی ہے چلتے پھرتے. اور اسی طریقے سے جب دماغ میں خیال آئے کلاس کا فوراً جو ہے نا وہ اپنا وہ جو سبق ہے، سمجھ لیں آج ہمارا سبق اعوذ باللہ ہے خالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی کو پڑھنا ہے، اسی کو جو ہے نا سارا دن اس پہ پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ آغاز ہے نا، آغاز میں تھوڑا سا سبق چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا، تو اس وجہ سے یہاں پہ سبق چھوٹا ہے بھی. اعوذ باللہ پڑھیں. اعوذ باللہ. آگے من الشیطان من الشیطان الرجیم. الرجیم. من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم.
ہاں انداز اسٹائل وہی والا آپ نے اختیار کرنا ہے جو میرا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے کوشش کیا کرنی ہے, کوشش یہ کرنی ہے بھائی استاد صاحب جو پڑھا رہے ہیں بالکل ویسے ہی جتنا انہوں نے کھینچا ہے اتنا کھینچیں گے, جیسے انہوں نے موٹا کیا ہے ویسی کریں گے, جیسے انہیں آواز میں لہر کوئی پیدا کی تو ہم بھی ویسی کریں گے, بالکل ڈٹو کاپی کرنی ہے. من الشیطان الرجیم. من الشيطان الرجيم. من الشیطان الرجیم. پڑھے 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 آپ لوگ پڑھیں, آپ لوگ اپنا مائک بند نہیں کریں, ابھی مائک بند کرنے والا ٹائم نہیں ہے, مائک کھول دیں ابھی. وہ ریپیٹ من ہو گئی. الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ہاں ٹھیک ہے بھائی, یہ ساری باتیں یہ غور دیکھ لیں, غور سے دیکھ لیں جو باتیں میں نے یہاں بتائی ہیں, اور اس کو ذہن میں نقش کرنے کی کوشش کریں. ہم اعوذ کے اندر جو باتیں بتائیں, یہاں پر ہم نے آئین کا تذکرہ آیا, حمزہ اور آئین دونوں آئے, دونوں حروف حلقی ہیں, ہم آپ کو حروف حلقی کی طرف لے گئے, تھوڑا سا حروف حلقی کا آپ کو انٹروڈکشن کروا دیا. پھر رال کی طرف ہم آئے, رال سے ہم نے نرم حروف کی طرف لے گئے, ہم نے وہاں پہ انٹروڈکشن کروا دیا نرم حروف کا, 3 نرم حروف ہیں. باللہ یہاں ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ کا کلام کبھی کبھار موٹا بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں موٹا نہیں پڑھنا ہے. من الشیطان شی, یہ جو میں نے کہا کہ ایک انداز ہے پڑھنے کا, شے یہ مجہول کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مجہول کہلاتا ہے. اس طرح نہیں پڑھنا ہے. مجہول کا مطلب یعنی جو عربی کے اندر یہ ایکسنٹ نہیں ہے, عربی کے اندر یہ کوئی جانا پہچانا نہیں ہے, یہ غیر جانے پہچانے انداز ہے مجہول. شی پڑھنا ہے. تو سے ہم جو ہے نا آپ کو موٹے حروف کی طرف لے گئے کہ بھائی 7 موٹے حروف ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے بار بار ڈسکس کرنی ہے اپنی کلاسوں کے اندر, کہ ہمارے اندر یہ بالکل گھل جائیں, ایسے جیسے جو ہے نا وہ ہماری تلاوت کے اندر یہ باتیں ایسی گھل جائیں جیسے چینی گھل جاتی ہے, کہ اس چینی کو پھر الگ نہیں کر سکتے شربت سے. شربت میں چینی گھل جاتی ہے نا, اسی طریقے سے یہ ہماری تلاوت میں, ہماری ذہن میں ایسے جو ہے نا یہ بیٹھ جائیں کہ ہم جب بھی تلاوت کریں ان اصولوں کو ذہن میں رکھیں. یہی ہے تجوید کا مقصد اور کچھ بھی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھیں. أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. ہاں اچھا یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس وقت نا کچھ لوگ آرام بھی کر رہے ہوں گے آپ کے آس پاس. کوشش کریں کوئی ایسی جگہ جو ہے نا وہ ڈھونڈ کے تلاش کر کے نکالیں کہ آپ کھل کر ذرا پڑھ سکیں, کھل کر ایسی جگہ ڈھونڈ کے نکالیں یہ والی کلاس کے لیے, تجوید کے لیے, کیونکہ نا اس کے اندر ذرا اپنے آواز کو آزمانا ہے, اپنی آواز کو بنانا ہے, بالکل قاریوں والا اسٹائل اختیار کرنا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے آپ کو ایسا اسپیس, ایسے لوکیشن چاہیے جہاں آپ ڈسٹرب نہ ہو. مطلب کوئی برابر میں سو رہا ہے, اب ظاہر سی بات ہے آپ کیسے پڑھیں گے بلند آواز سے. ہاں آواز بھی بلند کرنی ہے. اچھا دوسرا, کسی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا پھر وہاں میرا خیال ہے کچھ شرما شرمی بھی ہو جائے گی, تو اس لیے کوشش کریں ایسی جگہ کہ جہاں یہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں اور آپ کھل کے پڑھیں. تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں اور وہیں پر کلاس لیں. اچھا جی, تو بس یہ راجین کے اندر ہم نے خالی آپ کو را کے بارے میں بتایا کہ را یہاں پر موٹی پڑی جائے گی, اور را کے ابھی ہر چیز کو کھولنا ہے مزید, لیکن ہم آج پہلے دن تو ساری چیزیں نہیں کھول سکتے. لہٰذا آج ہم نے جو باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی, اور پھر دوسروں کو بھی بتانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں کہ جو سیکھ رہے ہیں آگے دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اس چیز کے اندر پختگی پیدا کرنے کا, اس چیز کے اندر مہارت پیدا کرنے کا, جو علم آپ سیکھ رہے ہیں. لہٰذا کوشش کریں کہ بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں, بیگم صاحبہ کو لے کے بیٹھ جائیں, اسی طریقے سے جو آپ کے ہاتھ چڑھے بس اس کو جو ہے نا آپ تختہ مشق بنا لیں اپنی, اور اس علم کو پھیلائیں. قرآن کو ہم مسلمان اچھے انداز میں پڑھنے والے بن جائیں. بہت کمی ہے اس حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم قرآن کو بڑے روکھے پھیکے انداز میں پڑھتے ہیں, اس طرح پڑھتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. تو ایسا نہ ہو, بلکہ قرآن دوسروں کے سامنے ہم فخر کے ساتھ پڑھیں, ایسا ہمیں قرآن پاک پڑھنا آتا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.